بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اسلامی تاریخ کی 1000 سالہ تاریخ ہے۔ اس صدی میں جزیرہ نما عرب عظیم سلطنتوں کا بیک بون ہوا کرتے تھے۔ مشرق میں ساسانی سلطنت اور جبکہ مغرب میں بازنطینی سلطنت ہوا کرتی تھی۔ جزیرہ نما کے عرب باشندے ایک نسلی اور ثقافتی گروہ تھے جو بنیادی طور پر خانہ بدوش قبائل پر مشتمل تھے۔ ان میں سے اکثر مشرک تھے، بہت سے دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ سب کچھ بدلنے والا تھا 570 عیسوی کے لگ بھگ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت کے مطابق مکہ انہیں اللہ کا آخری پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عربوں میں اللہ کی توحید کو اس کی حقیقی شکل میں پھیلانا تھا۔ روایت یہ ہے کہ کئی سالوں کے دوران قرآن حصوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا اور بعد میں اسے جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دے دی گئی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مدینہ شہر کی طرف ہجرت کرنے کے بعد اسلام تیزی سے پھیلا اور مسلم کمیونٹی مضبوط ہو کر ابھری اور انہوں نے بت پرستوں کے خلاف جنگیں لڑیں اور اس کے بعد عرب قبائل کو ایک مسلم قوم میں متحد کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 632 عیسوی میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک بحران جنم لیتا ہے۔ مذہبی، سماجی، سیاسی اور عسکری رہنما کے طور پر جانشینی کون کرے گا؟ صحیح قیادت کا سوال تمام زمانوں میں اسلامی دنیا میں ایک اہم موضوع بنا رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جس نے اسلام کی باغ دور سنبھالی اسے خلیفہ کا نام دیا گیا۔ ان کا انتخاب ایک ایک کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی اور ذاتی خصوصیات کی بنیاد پر کیا گیا۔ وہ 30 سال تک اقتدار پر فائز رہے۔ اس دور میں پہلی مسلم ریاست وجود میں آئی جس کا نام خلافت تھا۔ اداروں، ٹیکسوں اور بیوروکریسی کے ساتھ خلفاء نے فوجی مہمات چلائیں اور ایک تیز رفتار زبردست عمل میں خلافت کو ایران سے شمالی افریقہ تک پھیلا دیا۔ بازنطینی سلطنت نے بہت سے علاقوں کو کھو دیا اور ساسانی سلطنت منہدم ہو گئی۔ مسلم روایت زمانۂ راشدین کو اسلام کے شاندار ایام مانتی ہے، تاہم اس کی خصوصیت شدید اندرونی کشیدگی تھی اور 4 میں سے 3 خلفاء کو قتل کر دیا گیا تھا، خاص طور پر علی ابن طالب رضی اللہ عنہ جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ کہ حامیوں نے دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا اور اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے حقدار علی ابن طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ دوسری طرف ان کے مخالفین جو اس تقرری کو تسلیم نہیں کرتے تھے، وقت گزرنے کے ساتھ سیاسی تقسیم اسلام میں سب سے بڑی مذہبی دراڑ بن گئی۔ 661 عیسوی میں بنو امیہ ایک عرب خاندان جو شام میں آباد ہوا اقتدار میں آیا اور 90 سال حکومت کی۔ اسلامی دارالحکومت جزیرہ نما عرب سے دمشق منتقل ہوا۔ نئی اتھارٹی اپنے ساتھ ایک نیا سیاسی نظام لائی، ایک خاندان جہاں خلیفہ کا عہدہ باپ سے بیٹے تک منتقل ہوتا تھا۔ بنو امیہ خاندان نے فتوحات کی دوسری لہر کی قیادت کی، ایک سلطنت قائم کی جو وسطی ایشیا سے جزیرہ نما عیبرین تک پھیلی ہوئی تھی۔ خلیفہ عبد الملک نے دمشق میں طاقت کو مرکزیت دینے، سلطنت کی عرب شناخت کو مضبوط کرنے، اس کے انتظامی نظام کو تقویت دینے اور تعمیراتی منصوبے شروع کیے، خاص طور پر یروشلم میں ڈوم آف دی راک۔ لیکن سماجی اور سیاسی تقسیم، بغاوتوں اور خانہ جنگیوں نے بنو امیہ خلافت کو ہلا کر رکھا۔ آخر کار 8ویں صدی کے وسط میں حکمران طاقت کے مختلف مخالفوں نے ایک فوجی قوت کو منظم کیا جس نے بنو امیہ خاندان کا قتل کر دیا۔ 750 عیسوی میں افراتفری سے عباسی خاندان اقتدار میں آیا۔ وہ ایک سنی عرب خاندان تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس سے اپنے نسب پر فخر کرتے تھے۔ اتھل پتھر کا دور ختم ہو چکا تھا۔ عباسی خلفاء کی قیادت 500 سال سے زائد عرصے تک قائم رہی۔ اقتدار میں ان کے الحاق کے فوراً بعد مسلم افواج نے چینی سلطنت کے خلاف تالاس کی جنگ جیت لی، جس سے مشرق میں پیش قدمی ختم ہو گئی۔ عباسیوں نے توسیع پسندانہ پالیسی کو ختم کر دیا اور اپنی نظریں خلافت کی تعمیر کی طرف موڑ دی۔ انہوں نے دارالحکومت کو دمشق سے اپنے بنائے ہوئے نئے شہر بغداد میں منتقل کیا۔ یہ جلد ہی دنیا کے سب سے بڑے اور خوشحال شہر کے طور پر جانا جانے لگا۔ خلافت نے شاعروں، ادیبوں، طبیبوں، فلسفیوں اور ماہرین فلکیات کے لیے ایک زرخیز زمین کا کام کیا۔ یونانی اور دیگر زبانوں میں سائنسی تحریروں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا، جس نے بڑے پیمانے پر اصل علمی وظیفے کی بنیاد رکھی اور یوں عباسی دور کو اسلامی تہذیب کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید نے علماء کے سرپرست کے طور پر خدمات سر انجام دی، شارلمیین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم رکھے اور یہاں تک کہ ایک ہاتھی کو یورپ بھیجا جس سے فرانس کی سلطنت میں جوش و خروش پیدا ہوا۔ لیکن اس پھلنے پھولنے کے ساتھ ساتھ 9ویں صدی کے وسط سے بغداد کے عباسیوں نے پوری سلطنت پر اپنا کنٹرول کھو دیا۔
جبکہ مقامی مسلم خاندانوں نے اقتدار حاصل کر لیا اور وسیع علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ رفتہ رفتہ خلیفہ سیاسی اور فوجی طاقت کھو بیٹھا اور محض ایک شخصیت بن کے رہ گیا۔ مزید برآں خلافت میں عربوں کی استثنا کمزوری پڑ گئی، کیونکہ فارسی اور ترک عناصر آہستہ آہستہ نمایاں ہونے لگے۔ اسپانیہ میں اسلامی موجودگی سینکڑوں سال تک جاری رہی، جسے عیسائی ریکانکویسٹا نے آہستہ آہستہ پیچھے دھکیل دیا۔ 945 عیسوی میں فارسی بوہید خاندان نے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ اگرچہ بوہید شیعہ تھے، انہوں نے سنی عباسی خلیفہ کو مظلوم کرنے کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ عراق اور مغربی ایران میں پھیلے ہوئے کنفیڈریشن کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کی طاقت کو محدود کرنے کا انتخاب کیا۔ ان کی موجودگی 100 سال سے زائد عرصے تک جاری رہی۔ اسی دوران فاطمیوں نے اقتدار حاصل کیا۔ وہ ایک پرجوش عرب شیعہ خاندان تھے جنہوں نے اپنے آپ کو فاطمہ سے نسبت دی۔ فاطمی خاندان شمالی افریقہ سے مصر تک پھیل گیا، قاہرہ کو اپنا دارالحکومت بنایا اور وہاں سے وسیع علاقوں پر حکومت کی۔ فاطمیوں نے اپنی سایہ خلافت پر 200 سال تک حکومت کی، لیکن بغداد کو شکست دینے میں ناکام رہے۔ 10ویں اور 11ویں صدی میں سیاسی اور موسمی چیلنجوں نے وسطی ایشیا کے میدانوں کو نشانہ بنایا، جس نے ترک قوم کے قبائل کی تحریک کو ابھارا۔ وہ خانہ بدوش تھے، معاشی طور پر گھوڑوں اور دیگر مویشیوں پر مبنی تھے، اور بہترین سوار اور تیر انداز تھے۔ 1055 میں سلجوق ترک خاندان نے بغداد پر قبضہ کر لیا اور شیعہ بوہیدوں کو ہٹا دیا گیا۔ عظیم سلجوقیوں نے ایک وسیع سلطنت پر حکومت کی، لیکن بوہیدیوں کی طرح انہوں نے عباسی خلیفہ کو مذلول نہیں کیا بلکہ اسے کنٹرول کیا۔ در حقیقت سلجوقیوں نے شیعہ فاطمی خطرے کے خلاف عباسیوں کا دفاع کیا تھا۔ 1071 میں منذکرت کی جنگ میں سلجوق سلطان نے بازنطینی شہنشاہ کو شکست دی۔ اناطولیہ کو ترک قبائل کے لیے کھول دیا گیا۔ اگلی صدیوں میں یونانی عیسائی اناطولیہ زمین کو ترک مسلم سرزمین میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس علاقے کی سب سے نمایاں سیاسی طاقت سلطنت روم تھی، جو سلجوق کی شاخ تھی۔ جدید ترکی کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ 1095 میں کیتھولک چرچ کی ہدایت پر صلیبی جنگیں شروع کی گئیں۔ ان کا اعلان کردہ ہدف مقدس مقامات کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے آزاد کرانا تھا۔ یورپی افواج نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور بحیرہ روم کے ساحل پر کئی ریاستیں قائم کر لیں۔ مشرق وسطیٰ میں صلیبیوں کی موجودگی 200 سال تک جاری رہی۔ 12ویں صدی میں صلاح الدین ایک سنی خاندان کے فاتح نے مقبولیت حاصل کی۔ وہ ایک رشماتی رہنما تھا جس نے شیعہ فاطمی حکومت کا خاتمہ کیا اور ایوبی خاندان کی بنیاد رکھی، جس نے مصر اور شام پر حکومت کی۔ صلاح الدین صلیبیوں سے لڑا۔ 1187 عیسوی میں حدین کی جنگ میں انہیں شکست دی اور یروشلم کو عیسائیوں کے ہاتھوں سے آزاد کرا۔ صلیبیوں کو لگنے والا دھچکا شدید تھا۔ در اثنا سلجوق ریاست کا خاتمہ ہو گیا، جس نے ایک نئی علاقائی طاقت ترک خوارزمیہ سلطنت کی تشکیل کو جنم دیا۔ خوارزم ریاست ایران اور وسطی ایشیا کے کچھ حصے پر کنٹرول کرتی تھی۔ 13ویں صدی اسلامی اور عالمی تاریخ میں ایک آبی گزرگاہ ہے۔ چین کے شمال میں میدانوں میں بہت دور چنگیز خان کو تمام منگولوں کا حکمران مقرر کر دیا گیا۔ ایک شامی مذہب کے حامل خانہ بدوش قبائل کا ایک گروہ جو اپنے مغرب میں ترکوں کی طرح سوار اور تیر اندازوں کے طور پر ماہر تھے۔ چند دہائیوں کے اندر چنگیز خان اور اس کی اولاد کے ماتحت منگول سلطنت پھیل کر انسانی تاریخ کی سب سے بڑی زمینی سلطنت بن گئی۔ اسے ناقابل تسخیر اور بے رحم کے طور پر دیکھا گیا۔ ایک ناجائز اقدام میں خوارزمین سلطنت کے مسلم حکمرانوں نے منگول تاجروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ 13ویں صدی کے وسط تک منگولوں نے ایران، قفقاز اور بیشتر اناطولیہ پر حکومت کی۔ منگول حکمران ہلاکو خان چنگیز خان کے پوتے نے عباسی خلیفہ سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ خلیفہ نے غیر مسلم لشکر کے سامنے سر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ 1258 عیسوی میں ہلاکو نے بغداد کا محاصرہ کیا، اسے زمین بوس کر دیا اور اس کے باشندوں کا قتل عام کیا۔ شہر کی عظیم لائبریری، جسے ایوان حکمت کے نام سے جانا جاتا تھا، اب نہیں رہی تھی، جو اسلامی سنہری دور کے خاتمے کی علامت تھی۔ عباسی خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں سے رون دیا گیا۔ 500 سالہ عباسی قیادت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ہلاکو نے مصر کا رخ کیا۔ وہاں صلاح الدین کے ایوبی خاندان کا تختہ الٹ دیا گیا تھا اور اس کی جگہ ایک نئی طاقت مملوک سلطنت نے لے لی۔ مملوک ترک غلام سپاہی تھے جنہیں میدانوں سے لایا گیا تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور 9ویں صدی میں شروع ہونے والے مسلم حکمرانوں کے لیے ایک اہم فوجی قوت کے طور پر کام کیا۔ 13ویں صدی کے ایوبیوں نے مملوکوں کو شہر چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اس اشرافیہ کے جنگجو طبقے نے سیاسی طاقت حاصل کی اور غلام آقا بن گئے۔ 1260 عیسوی میں عین جالوت کی جنگ میں مملوکوں نے منگولوں کو شکست دی، غیر معمولی طور پر ان کی پیش قدمی کو روک دیا تھا۔ مملوک سلطان بیبرس نے، جنہوں نے منگولوں کو پسپا کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، صلیبیوں کو کچلنے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے۔
اس دور فتح نے مملوکوں کو اسلام کا محافظ بنا دیا تھا۔ اسے مزید تقویت ملی کیونکہ بیبرس نے قاہرہ میں عباسی خلافت کو دوبارہ قائم کیا، حالانکہ اس نے ایک معمولی کردار ادا کیا تھا۔ مملوک 250 سال تک حکومت کرتے رہے۔ 13ویں صدی کے آخر تک منگول سلطنت مقامی منگول خاندانوں میں بٹ گئے، جس کی قیادت چنگیز خان کی اولاد نے کی۔ ان میں سے کچھ خاندانوں کے ساتھ ساتھ بہت سے اشرافیہ نے اسلام قبول کیا اور ترک بولیوں کو اپنا لیا۔ یہی حال الخانی خاندان کے ساتھ تھا، جو ہلاکو خان کی اولاد تھی، جس نے اناطولیہ سے ایران تک حکومت کی۔ الخانیوں نے ثابت کیا کہ منگول نہ صرف ظالم فاتح تھے بلکہ معاشی، ثقافتی اور فکری خوشحالی کے ایجنٹ بھی تھے۔ 14ویں صدی میں الخانیوں کا خاتمہ ہوا اور اس کی جگہ ظالم منگول فاتح تیمور کی تخلیق کردہ سلطنت نے لے لی تھی۔ تیموریوں نے ایک بار پھر ثابت کر دیا تھا کہ سفاکیت اور ثقافتی پنپنا ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ یہ سلطنت 15ویں صدی کے آخر تک کسی نہ کسی شکل میں قائم رہی۔ اسی دوران مغرب میں ایک نئی طاقت پروان چڑھی۔ 1300 کے لگ بھگ عثمان نامی ایک شخص اناطولیہ میں ایک چھوٹی ترک مسلم سلطنت کا رہنما بن کر ابھرا۔ عثمان اور اس کی اولاد نے بازنطینی سلطنت سے جنگ کی اور اناطولیہ اور بلقان کے علاقوں کو فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کی تشکیل کی۔ 1453 میں اس نے قسطنطنیہ کو ایک ایسے اقدام میں فتح کیا جس سے بازنطینی حکمرانی کا 1000 سالہ خاتمہ ہوا، اور بعض اوقات اسے قرون وسطیٰ کے خاتمے کا نشان بھی سمجھا جاتا ہے۔ قسطنطنیہ کے بعد استنبول ترکی کا نیا دارالحکومت بن گیا تھا۔ عثمانی سلطان سلیم دی گرم نے نئے ایجاد شدہ بارود کی ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے سلطنت کا حجم 3 گنا بڑھا دیا تھا۔ 1517 میں اس نے قاہرہ پر قبضہ کیا اور آخری مملوک سلطان کو پھانسی دے دی۔ قاہرہ کی عباسی خلافت کو ختم کرتے ہوئے سلیم نے خود کو سنی اسلام کا نیا خلیفہ قرار دیا۔ سلطنت عثمانیہ مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ اور جنوب مشرقی یورپ کی وسیع علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ 16ویں صدی میں اس کے مشرق میں 2 سلطنتیں قائم ہوئیں، شیعہ صفوی سلطنت جسے جدید ایران کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، اور مغل سلطنت جس نے ہندوستان پر حکومت کی۔ یہ تینوں اسلامی طاقتیں، جنہیں گن پاور امپائرز کہا جاتا ہے، جدید دور کے ابتدائی دور میں مضبوط اور مستحکم تھیں۔ سلطنت عثمانیہ اسلام کی تاریخ کی آخری خلافت 600 سال تک زندہ رہی اور پہلی جنگ عظیم کے بعد 20ویں صدی میں زوال پذیر ہوئی۔